دوستو اسی سال یعنی 2021 کے شروع میں ایک انسان کو ترکی دیش میں ایک ایسی خطرناک سزا دی گئی تھی کہ جس کے بارے میں نہ تو آپ لوگوں نے پہلے کبھی سنا ہوگا اور نہ ہی شاید اس سے پہلے یہ اتہاس میں کسی اور انسان کو دی گئی ہوگی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ سزا ترکی کے کسی عام انسان کو نہیں بلکہ ایک ایسے خاص انسان کو دی گئی ہے کہ جو ترکی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ نہ صرف مشہور بلکہ لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر کے لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر ترکی کا یہ انسان کون تھا اور آخر پوری دنیا میں شہرت رکھنے والے اس انسان نے ایسی کیا غلطی کر دی تھی کہ جس کی وجہ سے ترکی کو ایسی خطرناک سزا دینا پڑی کہ جو شاید اس سے پہلے کبھی بھی اتہاس میں نہیں دی گئی ہے۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ ترکی کا ایک مشہور اسکالر اور رائٹر ہے جس کو عدنان اوکتار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ انسان قابل اتنا ہے کہ اگر آپ ایک بار بھی اس کی کتاب کو پڑھ لیں گے تو بغیر تعریف کیے نہیں رہ پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عدنان اوکتار کی بہت ساری کتابیں بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کی جاتی ہیں اور دنیا کے الگ الگ حصوں میں بڑی شوق کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ عدنان اوکتار اسلام کے ساتھ ساتھ سائنس پر بھی بہت ساری کتابیں لکھ چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ انسان اپنے آپ کو مسلمانوں کے ایک رہنما کے طور پر پیش کرتا ہے، یعنی اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں اور ان کو ان کے دھرم کے بارے میں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ لیکن دوستو اندرونی طور پر یہ انسان ایسے کام کرتا ہے کہ جن کو کرنے کی کسی مسلم اسکالر سے امید کرنا تو دور کی بات بلکہ اگر شیطان بھی ان کاموں کو دیکھ لے تو وہ بھی شرم کی وجہ سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ عدنان اوکتار نام کا یہ اسکالر بہت ساری کتابیں لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا ایک مذہبی چینل بھی چلاتا ہے جس کو A9 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک اسلامک چینل ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس چینل پر ایسے گندے کام ہوتے ہیں کہ جو شاید کسی عام چینل پر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اس چینل پر اکثر عدنان اوکتار اپنی بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، ایسی لڑکیاں کہ جنہوں نے اپنے پورے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے ہیں، اور ایسی لڑکیوں کے ساتھ ہی اپنے شو میں عدنان اوکتار اسلام کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشن کرتا ہے۔ ان لڑکیوں کی طرف سے پوچھے گئے اسلام کے بارے میں بہت سارے سوالات کے جواب بھی دیتا ہے۔ یعنی دوستو اسلامک چینل کی آڑ میں کیا کیا گل کھلائے جاتے تھے یہ چیز آپ لوگ آسانی کے ساتھ موبائل اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عدنان اوکتار نام کا یہ آدمی سب سے پہلے دنیا کی نظروں میں اس وقت آیا تھا کہ جب 1982 میں اس نے ترکی کے سب سے مشہور شہر یعنی استنبول میں اپنی ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تھی، اسی آرگنائزیشن کی کہ جس کو آج کے دور میں بھی یہ ایک اسلامک تنظیم کے طور پر چلایا کرتا تھا۔ عدنان اوکتار کا لائف اسٹائل کسی بھی دیش کے بادشاہ یا پھر راجہ مہاراجہ سے کم نہیں ہے۔ زیادہ تر عدنان اوکتار کو بہت ساری لڑکیوں کے گروپ میں ہی دیکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ عدنان اوکتار کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، اس بات کا اندازہ لگانا ایک مشکل کام ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ عدنان اوکتار زیادہ تر استنبول میں موجود اپنے شاہی محل میں ہی رہا کرتا تھا اور وہیں سے ہی بہت ساری خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ اپنے فوٹو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا رہتا تھا۔ یعنی دوستو عدنان اوکتار کی زندگی کا سب سے اہم پہلو اس کی لڑکیوں کی وہی ٹیم ہے کہ جو اکثر اس کے ساتھ دیکھی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں رہنے والے اس کے فالوورز میں بھی زیادہ تر تعداد لڑکیوں کی ہی تھی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جانچ پڑتال ہو جانے کے بعد یہ بات بھی سامنے نکل کر آئی تھی کہ عدنان اوکتار کی ٹیم میں بہت سارے لڑکوں کو صرف یہ کام بھی دیا گیا تھا کہ وہ ترکی کے ساتھ ساتھ دنیا کے اور بھی علاقوں سے خوبصورت لڑکیوں کو ڈھونڈ کر لائیں اور پھر ان لڑکیوں کو بعد میں عدنان اوکتار کا خاص بنا دیا جاتا تھا، یعنی ان کی خاص ٹیم میں شامل کر دیا جاتا تھا۔ ان لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر کسی بھی طرح سے عدنان اوکتار کے ساتھ سیکس کرنے پر راضی کیا جاتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سیکریٹ کیمرے کے ذریعے سے ان کی ویڈیوگرافی بھی کر لی جاتی تھی تاکہ بعد میں جب کبھی بھی کوئی بھی لڑکی اس گناہوں کے دلدل سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اس ویڈیو کے ذریعے سے اس کو بلیک میل کیا جا سکے۔ اور یقیناً بعد میں عدنان اوکتار کی ٹیم کی لڑکیوں کے ساتھ زیادہ تر ایسا ہی کیا جاتا تھا۔
جو لڑکی بھی ایک بار عدنان اختار کے ساتھ فزیکل رشتے بنا لیا کرتی تھی، اس کو اس آرگنائزیشن کے کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ فزیکل رشتے بنانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ آرگنائزیشن کے سارے لڑکوں کے لیے اس لڑکی کو بہن بنا دیا جاتا تھا، یعنی اب چاہ کر بھی یہ لوگ آپس میں رشتے نہیں بنا پاتے تھے۔ دوستو، اسکرین پر نظر آنے والی یہ پارٹی کسی ہالی ووڈ اسٹار کی پارٹی نہیں، بلکہ وہ پارٹی ہے کہ جو عدنان اختار کی طرف سے رمضان میں افطار پارٹی کے طور پر دی گئی تھی، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر ہی آپ اس بات کا بڑی آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک مذہبی رہنما کہنے والا عدنان اختار اپنی اصل زندگی میں کتنا زیادہ رنگین ہے اور کس طرح سے ہر وقت مسلم کلچر کا مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ عدنان اختار اپنی آرگنائزیشن میں رہنے والی لگ بھگ سبھی لڑکیوں کو بلی کہہ کر بلاتا تھا، وہیں دوسری طرف لڑکوں کو شیر کہہ کر بلاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ عدنان اختار پر ویسے تو چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو کڈنیپ کرنے اور لڑکیوں کے ساتھ زبردستی کرنے کے آروپ تو لگ بھگ 1990 کے بعد سے لگنا ہی شروع ہو گئے تھے، لیکن ہمیشہ یہ اپنے مال کی مدد سے قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک دیا کرتا تھا۔ لیکن آخرکار 2018 میں عدنان اختار کو اس کے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا، اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کے اوپر بہت خطرناک الزامات بھی لگائے گئے، جس میں چھوٹی بچیوں کو کڈنیپ کرنا، لڑکیوں کے ساتھ زور زبردستی کرنا، جان سے مارنے کی دھمکی دینا، اس کے علاوہ لڑکیوں کی سیکریٹ طریقے سے ویڈیو بنانا تاکہ آنے والے دور میں اس ویڈیو کے ذریعے سے اس لڑکی کو بلیک میل کیا جا سکے۔ لیکن دوستو، ان تمام الزامات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا الزام جو عدنان اختار کے اوپر لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ 2016 میں ترکی میں ہونے والی بغاوت میں عدنان اختار نے امریکہ کی مدد کی تھی، اور رجب طیب اردوغان کے خلاف 2016 میں تختہ پلٹ کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی اس میں کہیں نہ کہیں عدنان اختار کا بھی بھرپور ساتھ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس بار عدنان اختار کو کوئی بھی انسان عدالت سے نہیں بچا سکا، اور عدالت نے ایتہاسک فیصلہ لیتے ہوئے عدنان اختار کو وہ سزا دی کہ جس پر پوری دنیا حیران رہ گئی، کیونکہ دوستو ترکی کے کورٹ نے عدنان اختار کو لگ بھگ 1000 سال سے بھی زیادہ کی سزا سنائی ہے، جو یقیناً بہت زیادہ حیران کر دینے والی ہے، کیونکہ دوستو عدنان اختار کیا بلکہ اگر اس کی اگلی آنے والی 10 نسلیں بھی آ جائیں تو وہ بھی ان 1000 سالوں کو پورا نہیں کر سکیں گی، اور یقیناً ترکی نے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے تاکہ پوری دنیا کے لیے عدنان اختار ایک عبرت کا نشان بن جائے۔ عدنان اختار نے خود اس بات کو عدالت میں قبول کیا تھا کہ ان کی لگ بھگ 1000 سے بھی زیادہ گرل فرینڈز تھیں۔ اس کے علاوہ عدنان اختار کی ساری پراپرٹی کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے، استنبول میں موجود اس کے گھر کو بھی پوری طرح سے گرا دیا گیا ہے۔ فی الحال دوستو، آپ لوگ عدنان اختار کے بارے میں اس ویڈیو سے پہلے کیا جانتے تھے ہم کو کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔